بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم مضمون پڑھیں گے۔ ہمارے پاس مضمون کا جو عنوان ہے وہ فوگ اور سموگ ہے، اور اس کے بعد اس کے اسباب، اثرات اور تدابیر۔ اس میں ہم عزیز طلباء فوگ اور سموگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ فوگ اور سموگ کسے کہتے ہیں، پھر اس کی وجوہات پڑھی جائیں گی۔ وجوہات کے بعد اس کے اثرات ذکر کیے جائیں گے، اور آخر میں تدارک یعنی اس کا ادراک کیسے کیا جائے، پہچان کیسے کی جائے، اور پھر اس کا حل جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ کیسے اس کے تحفظات اس سے جو ہے وہ اپنانے چاہیے۔ تو ہم مضمون کی ریڈنگ کرتے ہیں عزیز طلباء۔ ریڈنگ سے قبل میں اس ویڈیو میں یہ بتاتا چلوں، بورڈ میں یہ سیکنڈ لاسٹ سوال ہوتا ہے۔ اس کے بورڈ میں 10 نمبر ہوتے ہیں، 15 نمبر ہوتے ہیں عزیز طلباء۔ 15 نمبر کا یہ سوال ہے، اور انتہائی اہم ترین سوال ہوتا ہے 10th کلاس میں۔ اس سوال کے نمبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس پر محنت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے عزیز طلباء اس مضمون کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا۔ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ اسموگ دھوئیں اور دھند کا امتزاج ہے۔ امتزاج یعنی اس کا مکسچر ہے، ان سے مل کر بنتا ہے، ملاوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دھوئیں اور دھند سے مل کر جو ہے اسموگ بنتی ہے، جس سے عموماً زیادہ گنجان آباد صنعتی علاقوں میں واسطہ پڑتا ہے، جہاں زیادہ آبادی پائی جاتی ہے۔ گنجان آباد سے مراد لفظ اسموگ انگریزی لفظ اسموگ اور فوگ سے مل کر بنا ہے۔ اس طرح کی فضائی آلودگی نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، اوزون، دھواں یا کبھی کم دکھائی دینے والے آلودگی مثلاً کاربن مونو آکسائڈ، فلورو کاربن وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ جب فضا آلودہ ہو یا وہ گیسز جو اسموگ کی تشکیل دیتی ہیں ہوا میں خارج ہوں، تو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت اور ان گیسوں اور اجزاء کے ساتھ ماحول پر رد عمل کا اظہار اسموگ کی شکل میں کرتی ہیں۔ جب اس کی بڑی وجہ ہوائی آلودگی ہوتی ہے، عام طور پر یہ زیادہ ٹریفک، زیادہ درجہ حرارت، سورج کی روشنی اور ٹھہری ہوئی ہوا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی سرما میں یعنی سردیوں کے اندر جب ہوا چلنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو اس سے دھوئیں اور دھند کو کسی جگہ ٹھہرنے میں مدد ملتی ہے، جو اسموگ کو اس وقت تشکیل دے دیتا ہے۔ یعنی دھواں اور دھند جو ہے وہ ہوا کے اندر کہیں ٹھہر جاتے ہیں، اور جس سے جو ہے وہ اسموگ پیدا ہوتی ہے۔ جب زندگی قریب آلودگی کا اخراج کی شرح بڑھ جائے، زمین کے اوپر آلودگی کے اخراج کی یعنی آلودگی کی تعداد بڑھ جائے، اسموگ بننے کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا خارج ہونا، صنعتی پلانٹس اور سرگرمیاں، فصلیں جلانا، یا انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی حرارت ہے۔ اسموگ انسانوں، جانوروں، درختوں سمیت فطرت کے لیے نقصان دہ ہے، اور جان لیوا امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، خصوصاً پھیپھڑوں کا گلے کے امراض سے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید اسموگ سورج کی شعاؤں کی سطح کو نمایاں حد تک کم کر دیتی ہے، جس سے اہم قدرتی عناصر جیسے وٹامن ڈی کی کمی ہونے لگتی ہے، اور جو امراض کا باعث بنتی ہے۔ کسی شہر یا قصبے کو اسموگ گھیر لے تو اس کے اثرات فوری طور پر محسوس ہوتے ہیں، جو آنکھوں میں خارش، پھیپھڑوں کے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ اسموگ کی معمولی مقدار میں گھومنا بھی دمہ کے مریضوں کے لیے جو ہے وہ دورے کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی معمولی سی اسموگ میں بھی کہ سرکل میں بھی اگر گھوما جائے تو دمہ کے مریض ہو جاتے ہیں، سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس سے بوڑھے، بچے اور نظام تنفس کے مسائل کے شکار افراد بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کیمیائی اجزاء سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر صحت کے لیے ہمہ اور ہمہ جہت مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یعنی ہر وقت ہر طرف سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں شدید جلن مظاہری علامات ہیں، جو اسموگ کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ اور یہاں اس امر کا، اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اسموگ انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ کسی بھی شکل کو موذی اور مہلک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی وقتی طور پر نظر نہیں آتی بیماری، بعد میں معلوم ہوتا ہے جب تکلیف بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ پھیپھڑوں کی خرابی یا کینسر کا موذی مرض وغیرہ۔ طبی ماہرین کے مہلک اثرات جو ہے وہ ماہرین کی تحقیق ہے کہ بچے اور بوڑھے اسموگ سے
سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں پاکستان کا صوبہ پنجاب بالخصوص لاہور شہر اسموگ کے مہلک اثرات کی زد میں آ جاتا ہے۔ موسم سرما میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پاکستان کے دیگر شہروں کی نسبت سب سے زیادہ ہو جاتا ہے اور انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو لاہور میں رہنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یعنی لاہور میں آلودگی کا فوگ اور اسموگ کی تعداد باقی شہروں کی نسبت جو ہے وہ مقدار بڑھ جاتی ہے۔ قدرتی طور پر کرۂ ارض کے ارد گرد گیسوں کا ایک غلاف بن جاتا ہے جس میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیسیں بلحاظ وزن ایک خاص تناسب فضا کا حصہ بنتی ہے اور بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں، یعنی زندہ رہنے کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہیں، مگر بے تحاشا انسانی آبادی اور چاروں طرف صنعتوں سے مراد فیکٹریاں ہیں کے پھیلاؤ کی وجہ سے فضا میں ان گیسوں کا تناسب بگڑ گیا ہے اور فضا میں مختلف قسم کی مضر صحت گیسیں جمع ہو گئی ہیں، جن کی گیسیں بھی جمع ہو گئی ہیں اور جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ صنعتی چمنیوں سے نکلنے والی گیسیں، یعنی فیکٹریوں سے نکلنے والی گیسیں، ٹریفک کی لاتعداد گاڑیوں اور خشت سازی کے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں، یعنی خشت سازی یعنی اینٹیں بنانے والے جو بھٹے ہیں، وہاں سے کچرے، راستوں اور شکستہ سڑکوں پر موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت سے اٹھنے والے گرد و غبار کے بادل فضا کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ یہ آلودگی متاثرین کی صحت پر نہایت مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ فضائی آلودگی سے نباتات بھی بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور قریبی عمارات کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ معدنی ایندھن کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کثرت مقدار توازن سے کہیں زیادہ بڑھ کر فضائی آلودگی کا سبب بنتی ہے۔ اس توازن کے بگڑنے سے تمام وافر کاربن ڈائی آکسائڈ فضا کے گیسی غلاف میں ایک دبیز یعنی موٹی تہ کی طرح صورت میں جمع ہو جاتی ہے، اور یہ تہ سورج کی روشنی سے حاصل ہونے والی حرارت کو اس گیسی غلاف سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اس اثر کے تحت گزشتہ کچھ سالوں سے ہمارے یہاں کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ ماحولیاتی سائنس دانوں کے مطابق درجہ حرارت میں یہ اضافہ نہایت ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ بقول شاعر پھیلی جاتی ہے ہر طرف آلودگی، کون روکے گا بڑھ کر یہ بےہودگی۔ اس کا تدارک عزیز طلبہ، ان تمام خدشات اور خطرات کے حوالے سے بطور ایک ذمہ دار شہری ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ شاہراہات پر رواں دواں دھواں اگلتی گاڑیوں کو مکمل طور پر بند کر دے۔ شاہراہ سے مراد بڑے راستے ہیں، شاہراہ کی جمع ہے شاہراہ، اور ایسی پبلک ٹرانسپورٹ کو متعارف کرائیں جن سے دھواں نہ نکلتا ہو اور وہ ماحول کو آلودہ بھی نہ کر سکے، اور درختوں کے کٹاؤ بلکہ قطع عام پر سختی سے جو ہے وہ پابندی عائد کر دی جائے اور نئے درختوں کی کاشت میں اضافہ کر دیں، کیونکہ درخت ہی فضائی آلودگی سے روکنے اور آکسیجن کی پیداوار میں مؤثر ترین ذریعہ ہیں۔ آلودگی کو کم کرنے کی نچلی سطح تک لوگوں میں آگہی مہم جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے۔ آگہی مہم سے مراد عزیز طلبہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے۔ آگے ریڈنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ سکیں اور آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دور کے سفر کے لیے ریلوے کو ترجیح دی جائے، کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے جس میں آلودگی کے پھیلنے کے اثرات یا امکانات کم ہوتے ہیں۔ ہر سطح کے نصابات میں ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور تدارک پر اسباق شامل کیے جائیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں آگہی کو عام کیا جائے۔ اخبارات، رسائل اور جرائد میں معلوماتی کوئی فیچر لکھے جائیں جس سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو اور علاقے سے روزانہ کی بنیادوں پر کوڑا کرکٹ اٹھانے کا اہتمام کیا جائے۔ محلے کی سطح پر ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں جو اپنے علاقوں میں فضائی آلودگی کو پھیلنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ وزارت ماحولیات کو اس ضمن میں انتہائی متحرک اور فعال کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وزارت ماحولیات کو اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور سرگرم ہونے کی ضرورت ہے۔ محض زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صرف بنی نوع انسان ہی فوگ اور اسموگ کے مضر اثرات سے متاثر نہیں ہو رہے، یعنی انسان ہی متاثر نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بھی اس سے شدت سے متاثر ہو رہی ہیں۔ سمندر میں موجود آبی حیات، جو فضا میں موجود پرندے یا کرۂ ارض پر موجود دوسرے جانور، تمام جانور سب اس خاموش قاتل کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں۔
عالمی سطح پر اس کے تدارک کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ابھی کم ہے، اور ان میں متعددہ بہت زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ متعدد اس سے مراد یعنی تعداد بڑھانی پڑے گی، اس کو زیادہ جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ عالمی سطح کے اوپر اجاگر کرنا پڑے گا۔ لاہور میں حالیہ اسموگ اور فضائی آلودگی کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے شہریوں کی زندگی اور صحت کو کیسے متاثر کیا؟ اس کے میرے لاہور کے رہائشی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی تکلیف بیان کی ہے۔ 1.5 سال کی ایک بیٹی کی پڑھی لکھی والدہ نے BBC کو بتایا کہ ان کی بیٹی اسموگ سے بری طرح متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا گلا خراب، کھانسی، بخار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی چھالے بھی نکل آئے۔ اس وجہ سے اسے کھانے پینے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور شہر میں بسنے والے لاکھوں افراد اسموگ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے ایک سیلز مین کا کہنا ہے کہ اس کا روزگار ایک ایسے کام سے منسلک ہے جس کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہ کر موٹر سائیکل چلانا پڑتی ہے۔ میں مختلف پوائنٹس پر جا کر اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، اور جب اس دن بھر کام کر کے گھر جاتا ہوں تو فضائی آلودگی اور اسموگ کے باعث میری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں شدید جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان کا مزید کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھوں میں جلن اور پانی آنے کے باعث جگہ جگہ بائک روک کر پانی سے آنکھیں دھونا پڑتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ درجہ بالا سطور میں یعنی درجہ بالا لائنوں میں، سطروں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، جو کچھ عرض کیا گیا، اس کا نتیجہ حاصل یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فضائی آلودگی سے کثافت زیادہ ماحول نہایت مہلک ہو جاتا ہے۔ کثافت زدہ یعنی گندگی سے بھرا ہوا ماحول ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جس کے خوفناک نتائج سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، ریڈنگ کے دوران ایک بات ضروری آپ کو بتاتا چلوں، اس میں بہت سے ایسے جملے ہیں جو مشکل لکھے گئے ہیں، آپ ان کے آسان جملے بھی بنا سکتے ہیں، آپ ان کے مطلب ان سے جو مراد ہے، جو آسان جملے بنتے ہیں، آپ اپنے الفاظ میں بھی انہیں لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ یہی الفاظ جو ہے وہ ایگزیکٹ 100% یہی لکھیں، آپ ان کے آسان لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، آسان معنی بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو سادہ لفظوں میں بھی آپ بات سمجھا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معدنی ایندھن کا متبادل تلاش کریں، مثلاً شمسی توانائی، پانی اور ہوا کی قوت سے حاصل شدہ توانائی کا استعمال نہ صرف معاشی اعتبار سے سود مند ہوگا، بلکہ اس طرح فضائی آلودگی میں بھی خاطر خواہ کی واقعہ ہوگی۔ یعنی معدنی ایندھن سے مراد جو ہے وہ مٹی کا تیل ہے، اس سے مراد جو ہے وہ پیٹرول ہے، اس سے مراد زمین سے حاصل ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ اگر کم کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فضائی آلودگی اس سے کم واقع ہوگی، یعنی شمسی توانائی اور پانی اور ہوا کا زیادہ استعمال کیا جائے اس کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے۔ اس کے علاوہ فضائی آلودگی سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ان صنعتوں میں جو فضائی آلودگی زیادہ سبب بنتی ہیں، فضائی آلودگی کا فاضل گیسوں کے کیمیائی معالجے کے لیے پلانٹس نصب کیے جائیں، اور یہ کام ٹھوس بنیادوں اور حکومتی سطح پر ہو۔ اور اسی طرح موٹر گاڑیوں کے زہریلے دھوئیں کے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو شیشے سے مبرہ پٹرول کے استعمال کو فوقیت دی جائے، دوسرے گاڑیوں کو درست حالت میں رکھا جائے اور دھواں دینے والی گاڑیوں کو قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ درخت قدرت کا انمول تحفہ ہیں جو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے صحت مند آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں کارخانوں کی بہتات ہے، کارخانے زیادہ ہیں یا کثرت سے گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، کثرت سے درخت پیدا کیے جائیں۔ علاوہ ازیں کارخانوں کی وجہ سے فضا کو آلودگی سے بچانے کا سہل یعنی آسان طریقہ یہ ہے کہ کارخانے آبادی سے زیادہ فاصلے پر لگائے جائے اور کارخانوں کے ارد گرد اور آبادی کے درمیان بہتات سے درخت لگائے، یعنی بہت زیادہ درخت لگائے جائیں۔ ظاہری بات ہے جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی آلودگی کم ہوگی، ہم لوگ پہلے سے ریڈ کر چکے ہیں۔ ہم بے احتیاطی سے فصلوں پر کیڑے مار ادویات کی صورت میں زہر چھڑک کر اپنی دوسروں کی زندگی جیرن بنا دیتے ہیں۔ اس بارے میں ضابطوں سے ہرگز تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کے ارد گرد کا ماحول اس کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحت مند انسانوں ہی سے صحت مند معاشرے جنم لیتے ہیں، جبکہ صحت کی قیمت پر کوئی بھی ترقی خوش آئند نہیں ہوتی۔ یعنی اگر صحت پر کمپرومائز کر لیا جائے، صحت پر جو ہے وہ آپ اتفاق کر لیں، تو پھر کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ انسان دوستی اور پائیدار معاشرے کی صاف ستھرے تصور کے لیے ہر شخص کو جہاں تک اس کی دسترس ہے
دسترس یعنی اپروچ ہے، اس کی پہنچ ہے، جہاں تک وہ کر سکتا ہے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ چنانچہ ہم پر لازم آتا ہے کہ ایک تو ہم ماحولیات کے بنیادی اصولوں کی پیروی کریں، دوسرے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ چار عناصر فطرت، ہوا، پانی، مٹی اور آگ کی پاسداری اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کریں۔ ہم پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم چیزوں کو کفایت سے استعمال کریں، یعنی فضول خرچی نہ کریں۔ اور تیسرے، فوگ اور سموک سے بچنے کے لیے بے تحاشا درخت لگائیں، اور اگر ایک درخت کاٹا جائے تو کاٹنا پڑے تو اس کی جگہ 5 درخت لگائے جائیں۔ اپنی ضرورتیں اس طرح پوری کریں جن کی وجہ سے وسائل پر بوجھ نہ پڑے، ورنہ اس کا خمیازہ، اس کا نقصان بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی نگہبانی کریں۔ اسموک پھیلنے پر متاثرہ حصوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہے تو گھر کے اندر رہنے کو ترجیح دیں اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ باہر گھومنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں، اور لینسز لگانے کی صورت میں وہ نہ لگائیں، بلکہ عینک کو جو ہے وہ ترجیح دیں، یعنی لینس کو ترجیح نہ دی جائے۔ اور اسموک کے دوران میں ورزش سے دور رہیں، خصوصاً دن کے درمیانی وقت میں جب زمین پر اوزون کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ دمہ کے شکار ہیں تو ہر وقت اپنے پاس انہیلر رکھیں۔ اگر حالت اچانک خراب ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر نظام تنفس کے مختلف مسائل کے شکار ہیں، یعنی جو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، تو اسموک میں نکلنا ضروری ہے۔ تو گنجان آباد علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں نہ جائیں، وہاں اسموک زیادہ پائی جاتی ہے۔ جہاں ٹریفک جام میں پھنسنے کا امکان ہو، ڈر ہو، سڑک پر پھنسنے کے نتیجے میں زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے گاڑی کی کھڑکیاں بند رکھیں۔ سگریٹ نوشی ویسے ہی کوئی اچھی عادت نہیں، تاہم اسموک کے دوران میں تو اس سے مکمل گریز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ باہر سے گھر واپسی یا دفتر پہنچنے پر اپنے ہاتھ، چہرے اور جسم کے کھلے حصوں کو دھو لیں۔ اس کے ساتھ عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کی اس مضمون کی ریڈنگ مکمل ہوگی۔ آپ اس مضمون کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔